بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دولت، مال، رزق، عزت، شہرت سب کچھ ملے اور ارجنٹ پیسے ملے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کو 71 بار اس طرح پڑھو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کر لو۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے رزق کا انتظام کریں گے، دولت کا انتظام کریں گے، مال کا انتظام کریں گے، اور آپ کی عزت میں، آپ کی شہرت میں، آپ کے وقار میں، آپ کے عہدے میں انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو انشاءاللہ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس جگہ پر بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کریں گے انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی، اور ہر جگہ سے آپ کو آپ کے معیار کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق انشاءاللہ جاب ملے گی۔ اگر عورت اپنے خاوند کے لیے کرے تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا، یا بہن اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہے سب سے بیسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو جائے تو یہ عمل ان کے لیے بھی بڑا خاص عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں کے اندر وہ تاثیر ہے، قرآن پاک کی اس سورت کے اندر وہ تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قرآن پاک کی یہ سورت ہو، اللہ کے یہ نام ہو، اور وہ مشکل میں پڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، جلدی کیجئے، اس ورد کو کیجئے، اس کلام کو پڑھ لیجئے، اور اس وظیفے کو پیار سے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سن کر پھر اس کے مطابق کر لیجئے۔ تو وظیفے کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، معزز سامعین کرام ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لازمی لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ معزز سامعین کرام، اب ہر وظیفے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ہر عبادت کے لیے کچھ شرائط ہیں، ہر دعا کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو آپ نے یہ شرائط غور سے سننی ہے، کیونکہ ان کے بغیر نہ عبادات قبول، نہ دعائیں قبول، نہ وظائف قبول۔ تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان عبادات کے ذریعے سے، ان شرائط کے ذریعے سے آپ کا یہ وظیفہ ایسا کارگر ثابت ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے
قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا محبوب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شب معراج میں اگر آپ درود پاک کا ورد ہی کریں تو ساری مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت اس درود پاک سے دور ہو جائے گی۔ شب معراج ہو یا شب برات ہو، رمضان ہو یا شعبان ہو یا رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جب آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک آپ کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ 3 مرتبہ ہی کیوں؟ 3 مرتبہ سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو جامعہ ترمذی جلد دوم کی روایت ہے، حبیب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو پھر بندے کے سارے کام خود ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے کاموں کو خود کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو جب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اب پڑھنا کتنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ درود پاک آپ دن میں کئی مرتبہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا تلفظ بھی صحیح ہے آپ کا، اور یہ آپ کو صحیح طریقے سے آتا بھی ہے۔ اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آمنہ کے لال پر آپ یہ گلدستہ عقیدت درود پاک کا پیش کریں گے. جب آپ یہ درود پاک کا گلدستہ پیش کریں گے، رب کائنات کی قسم پھر آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی. اس کے بعد وہ تسبیح جس سے اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی، اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی. وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے. 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ سورت آپ نے 21 ٹائم صرف 21 مرتبہ پڑھ کر سینے پر پھونک مار دینی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا نام یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یہ آپ نے 1001 مرتبہ پڑھ لینا ہے. پھر درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے. معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا. یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں. اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو کیجئے گا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.